عالم اسلام کے خلاف ایرانی جارحیت۔ دین اسلام کے خلاف اگر سازشی عناصر کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سب سے خطرناک وہ یہودی سازش ہے جس کی ابتدا عبداللہ بن سبا یہودی سے ہوتی ہے۔ جب میدان جنگ میں کفار کی امیدیں دم توڑ گئیں تو یہود کی سازشی دماغ نے اسلام کا اصل حلیہ بگاڑنے کے لیے چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ دین مسیح کی طرح اس میں بھی تحریف کر کے دین اسلام کو مسخ کر ڈالے، لیکن دین اسلام نے اپنی اصل حالت میں تا قیامت جاری رہنا ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ اس وجہ سے یہود کا اسلام کو ختم کرنے کا پروپیگنڈا بری طرح سے رسوا ہوا۔ اس کا موجد عبداللہ بن سبا اپنے انجام کو پہنچا، جبکہ اس کی پیداوار شیعہ روافظ ہمیشہ سے تقیہ کی دبیز چادر میں الٹتے پلٹتے رہے، ہر وقت ذلت ان کی پیشانی کا جھومر رہی، لیکن ان دشمنان اسلام نے زیر زمین رہتے ہوئے بھی اسلام اور اہل اسلام کو ڈسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ کفار سے مل کر بھی مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوتے رہے، کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو کمزور کرتے رہے۔ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب خمینی انقلاب کی صورت میں ایران میں ایک شیعہ اسٹیٹ وجود میں آئی تو انہوں نے حسب روایت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کیا، مسلمان ممالک میں فرقہ وارانہ تنظیمیں بنا کر فرقہ واریت پھیلائی، مسلمان ممالک میں مختلف طریقوں سے بدامنی پھیلائی، اپنی سابقہ تاریخ کو دہراتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، مسلمان ممالک میں مقدس شخصیات کی گستاخی پر مبنی لٹریچر برآمد کیا۔ خمینی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ براہ راست اسلامی ممالک میں دہشت گردی اور فساد کے واقعات کو ہوا دینے لگی، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ خود اس میں شریک کار رہی، جس کی تازہ مثالیں خلیجی ممالک میں ایرانی مداخلت ہے۔ ایران کی انقلابی حکومت نے اپنے وجود سے لے کر اب تک کسی کافر ملک کا بال تک بھیگا نہیں کیا، بلکہ وہ اس معاملے میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرتی رہی ہے، لیکن اسلامی ممالک کے خلاف اس کے جارحانہ اقدامات رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اگست کے مہینے میں کویتی حکومت نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا۔ جب اس کے منصوبہ سازوں کو گرفتار کیا گیا تو وہ ایران کے تربیت یافتہ دہشت گرد تھے، جنہوں نے کویت سمیت دیگر عرب ممالک میں دہشت گردی کے بڑے منصوبے پلان کر رکھے تھے، لیکن بروقت کارروائی کی وجہ سے وہ اپنے ارادوں کو عملی شکل نہ دے سکے اور کثیر تعداد میں حکام نے اسلحہ اپنے قبضے میں لیا۔ کویتی اخبارات الرائے اور القبس نے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی کہ یہ اسلحہ ایران سے سمندری راستے کے ذریعے کویت لایا گیا تھا۔ القبس اخبار نے لکھا ہے کہ اسلحہ اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیے گئے افراد کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ان مشتبہ افراد نے انکشاف کیا ہے کہ ایران سے سمندر کے راستے اسلحہ اسمگل کرنے کے لیے ایک براہ راست لائن کویت تک آتی ہے اور اسی لائن کے ذریعے سے یہ اسلحہ اسمگل کیا گیا ہے۔ بحرین، سعودیہ اور قطر میں کئی واقعات میں ایرانی پاسداران انقلاب کی بیرون ملک سرگرم تنظیم القدس فورس اور حزب اللہ کے شرپسند عناصر کی مجرمانہ سرگرمیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یمن، عراق اور شام میں ان کا خونی کھیل ایک بدترین صورت اختیار کر چکا ہے۔ تاہم حال ہی میں بشار الاسد کے ظالمانہ اقتدار کو سہارا دینے کے لیے ایران نے روسی افواج کو سرزمین شام میں اترنے کی دعوت دی اور یوں پاسداران انقلاب اور روسی افواج کے دستے شام میں مسلمانوں کا ناحق خون بہانے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اس سے ایران کی اصلیت بھی خوب آشکارا ہو گئی کہ مسلمانوں کے قتل عام میں وہ کفار سے بھی مدد لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ پہلے سے ہی بشار الاسد کی فورسز کے حق میں شامی مسلمانوں پر فضائی حملے کر رہا ہے۔ ایران نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بھارت کی پیروی کرتے ہوئے پاکستانی سرحدوں پر آئے روز اس کے حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے جوان شہید ہوتے رہتے ہیں۔ مملکت خداداد میں شرپسند عناصر کی سرپرستی، فرقہ واریت پھیلانا اور اہل سنت علماء کا قتل ایران کے محبوب مشاغل میں سے ایک ہے۔
لیکن ایران کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر پاکستانی فوج اور بہادر عوام نے ایران کی طرف انگڑائی لی تو پھر اس کو دورس نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی افواج اور بہادر عوام کے جذبے کسی بھی جارح کے لیے ٹھنڈے نہیں ہوئے، بلکہ منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف سے ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جارحیت ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کا بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے، لیکن یہ ان کا ایسا خواب ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا، بلکہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ